السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 TV۔ ناظرین کرام، آج ہم بہت ہی اہم بات کرنے والے ہیں۔ آج پاکستان سے ڈائریکٹلی اس شخص نے ہماری پاک فوج کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اور اتنے گرم، سخت اور جنگی الفاظ والے لہجوں کے اندر باتیں کی ہیں، ہم آپ کو سنوانے جائیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے وہ شخص کون ہے۔ وہ شخص جیو نیوز کا نام نہار اینکر اور کافی ایکسپیرینس، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شخص سلپ آف ٹرن ہو گیا۔ ہم آپ کو پورے ثبوت دیں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کوئی سلپ آف ٹرن نہیں تھا، یہ کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی اگریشن نہیں تھا، یہ پوری کی پوری تیاری تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں حامد میر کی۔ حامد میر نے پاک فوج کے خلاف بہت ہی گھٹیا اور گندی لینگویج استعمال کیا۔ حامد میر نے بتا دیا کہ وہ یہاں پر رہ کر کام کسی اور کا کر رہا ہے۔ اس نے ہماری ISI کی طرف انگلی اٹھائی ہے، اس نے جنرل رانی کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ہی پھر اس نے کہا کہ اسرائیل کے بارے میں کیونکہ میڈیا ان پہ لعنت عام کرتا ہے تو اس لیے ان کو مسئلہ ہے۔ آپ نے نوٹس کرنا ہے، پہلا ایشو اس نے بولا ISI کے خلاف، کیوں بولا؟ دوسرا ایشو اسے جنرل رانی کی بات کر کے ڈائریکٹ ثابت کر دیا کہ یہ سیدھا پہلے تو یہ باتوں میں فوج کو باتیں کرتا ہوا نظر آتا تھا، لیکن اب ڈائریکٹ سیدھا فوج کے بارے میں یہ بات کر رہا۔ ہم آپ کو بتائیں گے جنرل رانی کون ہے۔ تیسرا اس نے کہا کہ اسرائیل کے بارے میں کیونکہ میڈیا اتنا وہ بات نہیں کرتا، اس وجہ سے ان کو تکلیف ہے، یعنی فوج کو تکلیف ہے، یعنی جو اس وقت حکومت ہے ان کو تکلیف ہے۔ یہ ایکسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں۔ ایکسٹیبلشمنٹ ہے کون؟ فوج ہی تو ہے ایکسٹیبلشمنٹ۔ اب یہ اس بندے نے باتیں کی، حامد میر نے۔ چوتھی بات اس نے جا کر دی انڈیا کہ ہاں جی ان لوگوں کے ٹینکوں میں وہ جمع ہوا ہے، زنگ لگ گیا ہوا ہے، اس لیے یہ لوگ انڈیا کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ یہ چار باتیں اس نے کیوں ڈسکس کی ہیں؟ سب سے پہلی چیز، اس نے فوج کے خلاف بکواس کی کیونکہ اسد طور ایک شخص ہے جو کہ ایک صحافی ہے، اس کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے اور کب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حملہ کروایا ہے ISI نے، اور جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو پھر یہ حامد میر صاحب بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں، ہم آپ کو ویڈیوز بھی سنوائیں گے، ہم آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اب یہ جو ویڈیو ہے یہ 28 مئی سے تقریباً یہ ساری کی ساری ویڈیوز لیک ہوئی ہیں اور سارے کے سارے معاملات چلے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو سب سے پہلے وہ ویڈیو سنوائیں گے اور پھر آج ہم حامد میر کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور ان چار نکات اور ان چار باتوں کو آج ہم کلیئر کریں گے اور حامد میر کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ پہلی بات اس نے بات کی ہماری ISI کے بارے میں، ہماری فوج کے بارے میں، جنرل رانی کی بات کر کے ڈائریکٹ فوج کو ٹارگٹ کیا۔ تیسری چیز اس نے کہا اسرائیل، چوتھی چیز انڈیا۔ آپ یہ کلپ سنیں، آپ خود کہیں گے کہ حامد میر نے بارڈر لائن کراس نہیں کی، یہ بارڈر لائن سے بہت آگے نکل گئی اور واپسی کا بھی کوئی رستہ نہیں ہے۔ ذرا یہ کلپ سنیں۔ تھوڑی سی بات کیا نا، میں نے اس کو ذرا تھوڑا آگے بڑھا دیا ہے کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں، تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے، آپ کے پاس ٹینکیں اور بندوقیں ہیں، لیکن ہم آپ کے گھر کے اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری اور اس کے پیچھے کون جنرل رانی تھی۔ سمجھ آ گئی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھس کے تم نے اس پر تشدد کیا، ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے گولی کیوں ماری۔ بس اتنا ہی بتانا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اتنے مرد کے بچے ہو، اتنے بہادر ہو تو سینہ تان کے کہو نا ہاں جی میں اس کے گھر میں گھسا ہوں، لیکن تم اتنے بزدل ہو، اتنے بغیرت ہو کہ تم یہ تو نہیں مان رہے کہ میں ان کے گھر میں گھسا تھا، تم کہتے ہو او ہو نہیں کوئی لڑکی کا بھائی تھا جس نے مارا ہے۔ تو کیونکہ ایک بہت بغیرت اور بزدل دشمن سے واسطہ پڑا ہے تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرا پتہ نہیں چلے گا، میں نامعلوم ہوں۔ تم کوئی نامعلوم نہیں ہو، تمہارا پتہ ہے ہمیں تم کون ہو۔ تم نے اس سے نعرہ لگوایا اسرائیل مرد آباد اس لیے کہ تمہاری داڑھی میں تنکا ہے، تم چور ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی وکالت کرتے ہو۔ جب تم لوگ پاکستان کے میڈیا کو اسرائیل کے حق میں ایک نیریٹو بنانے میں ناکام ہو جاتے ہو، تم دیکھتے ہو یہ میڈیا تو ہر وقت اسرائیل کی مخالفت ہی کرتا رہتا ہے، تمہیں اس پہ بڑا غصہ آتا ہے۔ تم پھر کبھی مطیع اللہ جان کو اٹھا لیتے ہو، کبھی ابصار عالم کو گولیاں مارتے ہو، کبھی اسد طور کو اٹھا کے گھر میں گھس کے مارتے ہو۔ پھر تمہارا ایک اور بھی پرابلم ہے، تم کہتے ہو جی ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ کے ہم لڑ نہیں سکتے، انڈیا سے دوستی کر لو، اور میڈیا پہ شکوہ ہوتا ہے میڈیا والوں، تم ہم انڈیا سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، تم ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے، تم میڈیا کو پھینٹی لگاتے ہو۔ تو میڈیا جو ہے یہ انڈیا کے ساتھ دوستی میں ہمارے نئے نیریٹو جو ہے اس کی۔ ناظرین کرام، آپ نے کلپ سنا اور آپ نے کلپ سنتے ہی
ہر ایک پاکستانی کا خون کھول اٹھا ہوگا۔ جیو نے بھی نکال دیا حامد میر کو، اس کا شو جو ہے بند کر دیا گیا۔ پہلی بات اس نے بات کی کہ ISI نے کیا ہے حملہ اسد طور کے اوپر، پھر اس نے کہا کہ ہم تم لوگوں کو گھر میں گھس کے ماریں گے، اور جنرل رانی کا تذکرہ کیا۔ جنرل رانی کون؟ جس کا جو ہسبینڈ تھا وہ ایک تھانے دار تھا، اور یہ جنرل یحییٰ کے بیڈ روم تک یہ پہنچی۔ یہ پرانی باتیں ہیں بہت زیادہ، اور پھر یہ جو پرانی باتیں چل رہی ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی کہ آج تو اس وقت جنرل باجوہ موجود ہیں، اور آج کل جو یہ باتیں کر رہے ہیں اور جو بھی انہوں نے بھی باتیں کی ہیں وہ تو جنرل باجوہ کے بارے میں یہ کر رہے ہیں۔ یہ کافی پرانی بات ہے اور اس کو آج سے جوڑتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ تیسری چیز یہ کہتے ہیں اسرائیل، انہوں نے اسرائیل کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ پاکستان کا ایک بڑا سخت موقف کیا اسرائیل کے بارے میں، اور پھر اسرائیل نے بھی آگے سے بڑا سخت موقف دیا، اور پاکستان کے انٹرنیشنل لیول پر بہت زیادہ ریپوٹیشن بلٹ ہوگی، اور وہاں پر ایک پوائنٹ آؤٹ ریز ہوا اسرائیل کی طرف سے، تمہارے ملک کے تو صحافی ہی محفوظ نہیں ہیں، تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو ہمیں۔ ناظرین کرام، یہ جو ابھی آپ کو پتہ ہے، اس کے اوپر ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ اس معاملات کے اوپر اسرائیل نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا، تانا دیا پاکستان کو، اور یہ ایشو بنا۔ اس لیے حامد میر صاحب نے اس کو بھی کور کر کے آگے نکل گیا، اور دیکھیں کیسی ٹائمنگ کے ساتھ آیا بیان، فل ٹائمنگ میچ ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے انڈیا کو ٹارگٹ کر دیا۔ میں آپ کو حامد میر صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں، پورے انڈیا کے اندر نمبر 1 کے اوپر اگر دشمنی میں کسی صحافی کو رکھا جائے نا کہ جو پاکستان کے خلاف سب سے زیادہ بکواس کرتا ہے، تو وہ ذرا دیکھیں اس میڈیا کے اوپر جا کر کون ہے۔ شاید آپ کو آئینہ نظر آ جائے، اور اگر آپ کو آئینہ نظر آ جائے تو شرم محسوس کر لیجئے گا۔ یہ کتنے سخت جملے آپ نے استعمال کیے ہیں ہماری پاک فوج کے بارے میں، جو دن رات اس ملک کی خدمت میں، یہاں پہ الیکشن کچھ بھی کروانا ہو تو فوج کو کرنا پڑتا ہے، اس ISI کے بارے میں جس نے اس ملک کو محفوظ کر کے رکھا ہوگا۔ اور آپ نے وہ اسد طور اس کی ویڈیو سے ISI کی جو فوج ہے ہماری، اس کی نیندیں حرام ہو گئی ہے نا۔ اس کے 5,000 ہزار 6,000 ہزار 10,000 ہزار 2,000 ہزار ویوز آتے ہیں، اور فوج سوچ کر بیٹھ رہی کہ یہ ملک کے اندر کیا تباہی پھیلا رہا ہے۔ واٹ ربش! 25-26 ہزار سبسکرائبر رکھنے والا بندہ ISI اس کو گھر میں گھس کے مارے گی اور اس کے ساتھ یہ معاملات کرے گی، کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، اس کے اوپر آپ نے اپنا موقف دینا ہے۔ ہم یہ موقف پیش کر رہے ہیں کہ حامد میر نے غلط کیا ہے، اور اس نے اس ملک کے ساتھ اس فوج کے بارے میں جو جملے استعمال کیے ہیں ہم ان کو بڑا سختلی کنڈیم کرتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ریاست کو کیا کرنا چاہیے، اور حامد میر کے بارے میں اب آپ نے کیا سوچنا ہے، اور آپ نے کیا اس کا رینج اوور کرنا ہے، یہ آپ نے جواب دینا کمنٹ باکس میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔